عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے اس میں غزل کا فن اور غزل کی خصوصیات کو دیکھا، غزل کی تاریخ کو دیکھا۔ آئیے غزل کے آغاز و ارتقاء پر گفتگو کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی غزل کیوں مقبول ہوئی، غزل کی مقبولیت کے اسباب کیا ہیں، کئی اصناف سخن آئی اور ختم ہوئی۔ ختم کیا کہنا ہے، کہیں پر روک لگی یا کسی وجہ سے وہ اتنی زیادہ آج کے زمانے سے آنکھ میں آنکھ ملا کر نہ چل سکی، بلکہ غزل روز اول سے ترقی کے مدارج طے کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ آئیے غزل کے آغاز و ارتقاء پر آج ہم بات کریں گے کہ غزل کہاں سے اردو ادب میں آئی اور غزل نے کیسے کیسے سفر طے کیا اور غزل کو کن جیالوں نے آبیاری کی۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل کے آغاز و ارتقاء کے بات لسانی طور پہ کی جائے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ غزل لفظ بھی عربی کا ہے اور غزل عربی قصائد ہی سے اردو ادب میں آئی ہے۔ اگر عربی قصائد سے اردو ادب کا سفر کریں تو درمیان میں ایک پڑاؤ فارسی زبان کا بھی ملتا ہے۔ سب سے پہلے قصائد عربی سے فارسی میں آئے، یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے اور یہ مسلم بات ہے کہ قصیدے کا جو پہلا حصہ تشبیب کا کہلاتا ہے، وہ تشبیب کا حصہ مکمل غزل کے فارم میں ہے۔ وہ عربی قصائد سے وہ تشبیب کا حصہ مکمل طور پر کٹ کر فارسی میں آیا تو فارسی میں غزل کہلائی، اور یہ فارسی زبان ہی سے غزل نے اردو کا سفر طے کیا۔ اور اردو ادب کے اندر جب غزل نے قدم رکھا تو غزل نے نئی جہات کو طے کیا۔ غزل نے اردو ادب کے اندر جو مقبولیت حاصل کی وہ دیگر اصناف سخن کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ غزل کے جو معنی تھے عورتوں کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا، اور اس کا جو موضوع تھا حسن و عشق کا بیان، اردو ادب میں اردو کی افسانوی نثر ہو یا اردو کی شعری اصناف ہو، ان چیزوں کے اندر حسن و عشق اور احساسات و جذبات کی رودادیں پہلے سے ضم تھی۔ جب غزل اردو ادب میں متعارف ہوئی تو غزل کے شعراء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جن میں ہم کو دکن کے اندر، اور یہ بات طے ہے کہ سب سے پہلے سرزمین دکن میں غزل کہنے کا رواج ہوا۔ دیوان قلی قطب شاہ جو اردو ادب کا سب سے پہلا دیوان مانا جاتا ہے، اس دیوان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قلی قطب شاہ نے آج سے 400 سال پہلے اپنی زبان کے اندر، دکنی زبان کے اندر غزلیں کہی ہیں۔ اگر غزل کی اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قلی قطب شاہ کے بعد اردو غزل کو ترقی دینے میں، اردو غزل کو رائج کرنے میں، اردو غزل کو نئی جہات بخشنے میں، اردو غزل کے اندر نئے موضوعات کو جگہ دینے میں، اور غزل کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے، غزل کے فن کو سمجھتے ہوئے، غزل کی حیت کو سمجھتے ہوئے جس شخص نے اردو غزل کو ترقی و ترویج دی وہ ولی دکنی کا نام آتا ہے۔ پہلے قلی قطب شاہ اور اس کے بعد جس نام کا ذکر ہوتا ہے وہ ولی اورنگ آبادی ہے، ولی اورنگ آبادی کا نام ہے۔ دکن کی سرزمین کے اس نمائندہ شاعر نے بہت زیادہ طویل سفر کیے ہیں، غزل کے فارم کو، غزل کی حیت کو، غزل کے موضوعات کو بہت سلیقے سے بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ولی دکن سے سفر کر کے احمد آباد اور دلی پہنچے تو دلی کے فارسی شعراء نے جب غزل کی زبان کو، اردو غزل کو سنا یا اردو غزل کو سمجھا، یا غالب ولی کی زبان سے جب غزل کے فارم کو، غزل کی حیت کے اندر روداد بیان کرتے ہوئے سنا تو وہ فارسی شعراء بھی غزل کی طرف متوجہ ہوئے، اور شمالی ہند میں، دلی کے نواح میں اور دلی میں غزل کہنے والے غزل کو شعراء کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوئی ہے۔ اس جماعت کے اندر جن کے نام سب سے پہلے ہم کو آتے ہیں، شاہ حاتم، شاہ مبارک اور مرزا جان جانا جیسی شخصیات کا نام ہے۔ مرزا جان جانا ایک صوفی منش بزرگ تھے، صوفیانہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے غزل کے فارم کے اندر اپنے کلام کو لکھا ہے تو ایک غزل کے ایک نئی جہان یا غزل شمالی ہند میں غزل کی ابتدا، جیسے ان سے پہلے مرزا امیر خسرو جیسی شخصیت تھی جس نے غزلیں کہی ہیں، لیکن امیر خسرو کی زبان خالص اردو والی زبان نہیں کہلاتی ہے، یہ کئی زبانوں کا امتزاج ہے۔
احساس ہے کہ امیر خسرو نے غزل کی بنیاد ڈال دی تھی، لیکن اردو فارم کے اندر جو شمالی ہند کے پہلے شعراء ملتے ہیں، حاتم، شاہ مبارک اور مرزا جان جانا، یہ لوگ بھی ولی اورنگ آبادی کی وجہ سے اردو غزل کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے ایک نیا غزل کا جہان تشکیل دیا ہے۔ ان اصحاب کے بعد جو اردو کا سنہری دور کہلاتا ہے، اردو غزل کا سنہری دور، اردو زبان کا سنہری دور کہلاتا ہے، وہ دور میر تقی میر، خواجہ میر درد اور سودا کا زمانہ ہے۔ یہ لوگ سودا تو قصیدے کے مشہور شاعر تھے، لیکن ان لوگوں نے غزل کو بہت سے، میر تقی میر ہو، سودا ہو، درد ہو، ان لوگوں نے غزل کو ایک نئی جہات اور اردو زبان کے اندر، غزل کے اندر سلاست و روانی کو لایا ہے۔ ان کے دور کو اردو ادب کا سنہری دور، اردو غزل کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ میر، سودا، درد، ان تین اصحاب ثلاثہ کے دور کے اندر غزل، شمالی ہند میں غزل کے کئی استاد پیدا ہوئے، غزل کہنے والے کئی شعراء پیدا ہوئے، جنہوں نے اردو زبان کے اندر بہت سلاست اور روانی کے ساتھ غزل کو رائج کیا۔ ان کے بعد دلی اجڑی، 1857 کا غدر ہوا، 1857 کے غدر کے بعد لکھنؤ کے اندر غزل نے قدم جمائے۔ وہاں پر مصحفی، انشاء اور جرت جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ یہ استاد شعراء تھے۔ مصحفی اور انشاء کی ایک دبستان دہلی بسی اور ایک دبستان لکھنؤ۔ دہلی کی دبستان میں، لکھنؤ کی دبستان میں جن شعراء کے نام آئے، مصحفی، انشاء اور جرت کے نام آتے ہیں، اور دہلی کی دبستان کے اندر غالب، مومن اور ذوق جیسی شخصیات کے نام آتے ہیں، جنہوں نے دو دبستانوں کے اندر اردو غزل کو بہت زیادہ رائج کیا۔ اور آج اگر کسی بھی شخص کے سامنے جو اردو زبان سے نابلد ہی کیوں نہ ہو، اردو زبان کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن کوئی شعر کہہ دیا جائے تو اس کے ذہن میں غالب کا نام آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بات شاعر انداز میں کہہ دی جائے تو اس کو غالب سے مثال دے دی جاتی ہے۔ یعنی غالب نے غزل کو وہ ترقی دی کہ ہر شعر و ادب کا لفظ غالب ہی سے منسوب ہو جاتا ہے، اور غزل کو غالب نے بہت سے، بہرحال ایک دبستان لکھنؤ بسا، ایک دبستان دلی بسا۔ بلکہ دلی کے اندر، لکھنؤ کے اندر نوابوں کی سرپرستی میں غزل نے آنکھ کھولی، تو دلی کے اندر بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں غزل نے آنکھ کھولی ہے۔ تو لکھنؤ کے اندر، دبستان لکھنؤ کے اندر انشاء، مصحفی اور جرت جیسی شخصیات نے غزل کو ایک نیا رنگ، نیا آہنگ، نیا لب و لہجہ، نیا اسلوب دیا۔ تو وہیں پر غالب، مومن اور ذوق نے دلی کے اندر غزل کے جہاں کو تشکیل دیا۔ اب ان کے غزل کے موضوعات کیا تھے، انہوں نے غزل کیسے کہی، یہ ایک موضوع بحث دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی ایک مکمل ایک مطالعے کا موضوع ہے۔ بہرحال ہم یہاں کو غزل قلی قطب شاہ سے ہوتے ہوئے، امیر خسرو سے ہوتے ہوئے، قلی قطب شاہ سے ہوتے ہوئے، ولی اور ولی سے مظہر جان جانا اور شاہ مبارک اور شاہ حاتم سے ہوتے ہوئے میر، سودا اور درد تک پہنچی۔ اس کے بعد لکھنؤ کے اندر، دبستان لکھنؤ میں مصحفی، انشاء اور جرت جیسی شخصیات کو غزل کو ملی، تو دلی کے اندر غالب، ذوق اور مومن جیسی شخصیات ملی۔ یہ دور غزل کا سنہری دور تھا۔ ان لوگوں نے غزل کے اندر حسن عشق کے باتوں کے ساتھ، وہ روداد قلبی کے ساتھ زمانے کے درد کو بھی سمویا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل ذات سے کائنات تک پہنچی ہے۔ ذات کی بیانیہ سے کائنات کی بیانیت کا سفر اس دور میں ہوا ہے۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا دور آیا۔ ہندوستان کے اندر 1857 کے غدر کی ناکامی، 1857 کی جنگ آزادی کے ناکامی کے بعد جو ایک نیا جہان تشکیل پایا، سائنسی ہواؤں نے رواج پایا، نئی نئی ایجادات سامنے آئی، لوگوں کے پاس سے وہ فرصت کے عوام اور شعری محفلیں ختم ہوئی، تو لوگ ایک نئے مزاج کے ساتھ نئی تحریکوں کو، سوچ اور فکر کے نئے آہنگ بدلے۔ اردو میں ترقی پسند تحریک نے آنکھ کھولی۔ اس زمانے کے اندر جن شعراء نے غزل کو اپنایا، غزل کے اندر ایک نئی جہان، جس میں اقبال کا نام آتا ہے، جس میں اصغر گونڈی کا نام آتا ہے، جس میں فانی کا نام آتا ہے، یہ ایسے شعراء ہیں جن لوگوں نے زمانے کے بدلتے ہوئے آہنگ کو دیکھا۔ اقبال نے زمانے کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے، فانی نے اپنی ذاتیات اور زندگی کی لامتناہیوں کو دیکھتے ہوئے کئی موضوعات کو غزل کے اندر سمویا، اور ایک نئی صف، ایک غزل کی ایک نئی شعراء کی جماعت سامنے ہم کو آتی ہوئی نظر آتی ہے۔
جس کے اندر اقبال کے ساتھ ساتھ حسرت موہانی تک کا، جسے شہنشاہ تغزل کہا گیا، جس نے غزل کے اندر جو موسیقیت کو داخل کیا، جس نے اگر کہا جائے کہ امیر خسرو کے بعد اگر کسی نے تغزل کو خوب سے خوب اعلیٰ تر پیمانے میں پہنچایا ہے تو وہ ہمارے مولانا حسرت موہانی ہے۔ مولانا موہانی تک پہنچتے پہنچتے غزل کے اندر وہ ساری وسعتیں آ گئی، تحریکات کے وہ سارے اثر ہم کو مارکسی تحریک، ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی تحریک، سارے اثرات اور انقلاب زندہ باد جیسے نعرے، ولولے، جوش، جذبے اور ترقی پسند تحریک، ترقی پسندوں کا مارکسزم بھی ہم کو غزل کے اندر نظر آتا ہے۔ جہاں غزل صرف اپنی رودات بیان کرتی تھی، وہاں کائنات کی بات بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد جدیدیت کی تحریک آئی، جدیدیت کی تحریک کی ایک بڑی جماعت جس کے اندر خلیل الرحمن اعظمی ہے، ناصر کاظمی ہے، بشیر بدر، ایسے کئی لوگ شعراء ہیں جن لوگوں نے غزل کی جہاد کو ترقی دی، اور آج بھی غزل ولی اورنگ آبادی سے لے کر یا کہ قلی قطب شاہ سے لے کر یا کہ امیر خسرو سے لے کر آج بھی غزل اپنے اردو زبان کے ابتدائی دور سے لے کر اردو زبان کی آج کی ترقی یافتہ شکل تک لسانی اعتبار سے اور موضوع اعتبار سے حسن و عشق کے موضوعات سے لے کر آج زمانے کی ہر آہٹ کو اور ہر موضوعات کو غزل اپنے اندر سموئے ہوئے نظر آتی ہے۔ مختصراً یوں کہا جائے کہ روز اول سے لے کر غزل بتدریج ترقی کرتے ہوئے اپنے موضوعات کے ساتھ، اپنے فن کے ساتھ، اپنے اسلوب کے ساتھ، اپنے حیت کے ساتھ آج اردو ادب کے اندر رائج ہے اور اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔